اللہ کریم کا حکم ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے اسے میری راہ میں خرچ کرو، تو کیا اس سے اولاد کے حقوق پر فرق نہیں پڑے گا؟ اور یہ کہ ہم لوگوں کو کہاں تک معاف کرتے جائیں۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور اس نے فرمایا کہ پیسہ اتنا ہونا چاہیے کہ ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ تقسیم کرو۔ اب ضرورت میں آپ اولاد کو شامل کر رہے ہیں، تو اولاد کا زمانہ ان کے کمانے سے پہلے تک ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، مگر اولاد کو اتنا نااہل نہ بنا جاؤ کہ جوان ہو کر بھی آپ کے پیسے کھاتے جائیں، پھر خدا نخواستہ اولاد نااہل ہو جائے گی، تب اولاد کمائی کرنے کے قابل تو ہوگی، لیکن باپ کی کمائی پر قابض ہوگی، پریشان ہوگی اور کہے گی کہ ہم کس طرح کما سکتے ہیں جب تک ہمارے ابا کا پیسہ پڑا ہے۔ اب وہ ابا کو مرتے دم تک نہیں چھوڑتے، مر جائے تب بھی نہیں چھوڑتے، اور اس کی قبر پر خیرات کریں گے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، بڑے اعلیٰ بزرگ تھے اور ان کے بڑے مرید بھی تھے، پھر ان کے بعد ان کا عرس شریف ہونا تھا تو اگلے سال اولاد نے عرس کو تقسیم کر دیا، ایک بیٹے نے عرس ایک روز کرایا، دوسرے بیٹے نے دوسرے روز عرس کرایا، یعنی کہ مرید تقسیم ہو گئے، ایک دیوار آ گئی اور عرس تقسیم ہو گیا، یعنی کہ باپ کی موت تقسیم ہو گئی، قبر بھی تقسیم ہو گئی۔ کہتا ہے کہ آج بڑے صاحبزادے صاحب نے عرس کر لیا ہے، اور کل چھوٹے صاحبزادے صاحب عرس کرائیں گے، گویا کہ صاحبزادگان کئی عرس کرائیں گے۔ آپ کسی بزرگ کا نام لے لو، تقریباً سب بزرگوں کا نام لو سوائے داتا صاحب رحمۃ اللہ کے عرس کے، باقی تقریباً بزرگوں کے عرس کے بارے میں تشویش ہو رہی ہے، ایک یہاں عرس کروا رہا ہے، دوسرا وہاں عرس کروا رہا ہے، کہتا ہے کہ اس سے ہماری نہیں بنتی تو ایک آستانے پر عرس کرواتا ہے اور ایک گھر میں عرس کرواتا ہے۔ یہ واقعات ہوتے چلے آئے ہیں۔ نااہل اولاد جو ہے وہ اہل باپ کو اس حد تک پریشان کرتی ہے کہ اس کے جنازے کو بھی تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اہل نہ بنائے کہ آپ اولاد کے لیے رقمیں چھوڑ جاؤ، بلکہ آپ اولاد کے لیے علم چھوڑ جاؤ، محنت کا جذبہ چھوڑ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ اگر بچے سے پوچھا جائے کہ آپ کو باپ کی سب سے اچھی کیا چیز پسند آئی تو وہ کہے کہ مرے تو پیسہ ملے۔ مطلب یہ کہ اولاد اس طرح نااہل ہو جاتی ہے، وہ باپ جو مال جمع کرتا ہے اس کی اولاد باپ سے زیادہ اس کے مال سے پیار کرنے لگ جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مال ساتھ ساتھ تقسیم کرتے رہا کرو، کچھ مال اپنے لیے بھی جمع کیا کرو، اور جو مال خیرات کر جاؤ گے تو یہ مال آپ کو آگے چراغوں کی شکل میں جا کر ملے گا، یا پھر راستے کی شکل میں ملے گا۔ اس لیے کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی ہے۔ آپ اولاد کو تعلیم دے دو، راستہ دے دو، یقین دے دو، اور اولاد کی ذمہ داریاں پوری کرتے جاؤ، حتیٰ کہ اولاد باشعور اور بالغ ہو جائے، اور جب اولاد بالغ ہو جائے تو آپ کہو کہ تم بھی وہ کرو جو ہم کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے راستہ اور یہ ہے واقعہ۔ تو اولاد بالغ کب ہوتی ہے؟ جب وہ باپ سے تھوڑی سی اونچی آواز میں بات شروع کر دے۔ بس جب اولاد نے اپنی ٹیون میں اپنی سر میں بات کی یا باپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کر دیا تو سمجھو کہ اولاد جوان ہو گئی ہے۔ تو اب آپ جوان اولاد کو حکم دو اور راستہ سکھاؤ کہ یہ کمائی کا راستہ ہے، یعنی یہ بابا کی ہٹی ہے، اگر یہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، اس کو مال یا سرمایہ نہیں دینا، کیونکہ سرمایہ دار انسان اگر اپنی اولاد کو اپنے چھوڑے ہوئے سرمایہ کی وراثت دے جائے گا تو سرمایہ سے پیدا ہونے والا گناہ جو ہے اس کی ذمہ داری مالدار باپ پر بھی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کب تک معاف کریں، تو ہم نے کہا کہ اگر آپ کو معاف کرنے کی صلاحیت یا افادیت مل جائے تو اتنی دفعہ آپ معاف کرتے جائیں۔ یہ سوال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ایک غلام کی غلطی کو دن میں کتنی بار معاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم 70 مرتبہ تو معاف کرو۔ تو گویا کہ ایک شخص غلام ہو اور وہ غلطی کرے، آپ کا کہنا نہ مانے، تو اس کو کتنی دفعہ معاف کرو؟ ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کرنے کی بات بتائی ہے کہ آپ لوگ کم از کم 70 مرتبہ دن میں اللہ کریم سے اپنے لیے معافی مانگا کرو، یعنی دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھو۔ 70 مرتبہ آپ کے استغفار پڑھنے سے آپ اپنی غلطیاں معاف کرا سکتے ہیں۔ کسی انسان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی کے بدلے میں ذاتی طور پر کبھی غصہ نہیں فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہو، آنکھ کا بدلہ آنکھ لے سکتے ہو، سر کا بدلہ سر اور جان کا بدلہ جان لے سکتے ہو، لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ تمہارے لیے کتنی مرتبہ بہتر ہے؟ ہر بار ہی بہتر ہے۔ جیسے وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ یعنی ادھر تو ظلم کرتا جا، ادھر ہم معاف کرتے جائیں گے،
بلکہ اور بھی معاف کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ تم ویسے بنے ہوئے ہو اور ہم ایسے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اپنی اپنی خو کی بات ہے۔ ایک بزرگ ایک جگہ کام کرتے تھے، کہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ بچھو ڈسنے لگ گیا۔ بچھو نے ڈسا اور آپ دیکھتے جا رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ظالم کی خو کب تک ہے۔ کہتا ہے کہ اس کی خو تو آپ دیکھ رہے ہو، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرتا جائے اور آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ یہ ہے معاف کرنے کی بات۔ تو صرف یہ معاف کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ بات اس سے بھی آگے ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک درویش ایک جگہ سے جا رہے تھے اور وہ ایک کھیت میں سے اپنے ساتھیوں سمیت گزرے۔ تو جو کسان اس کھیت کا مالک تھا، اس نے بہت برا بھلا کہا کہ آپ لوگ ہمارے کھیت میں سے گھوڑوں سمیت گزر گئی ہیں اور ہماری فصل خراب کر دی ہے، یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ وہ الٹا پلٹا بولتا رہا۔ وہ بزرگ گھوڑے سے اترے اور وہ کسان جو آپ کو گالیاں دیتا تھا اس کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور اسے فیض دے دیا۔ وہ جو مریض خاص ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو فیض نہیں دیا اور اس کا تو آپ نے رنگ ہی بدل دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے مجھے مکمل طور پر دیا ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے میں بھی مکمل دے کر جاؤں گا۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ ظالم اگر ظلم سنسیئرلی کرتا جا رہا ہے تو آپ اسے سنسیئرلی معاف کرتے جائیں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ پیش کریں، کیونکہ اس کے پاس تو ظلم ہے اور وہ اس نے پیش کیا ہے۔ اگر آپ ظلم کا بدلہ چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ کبھی آپ نے جو ظلم کیا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی واپس آ جائے گا۔ اس لیے معاف کر دینے کی کوئی حد نہیں ہے، اور چاہے جتنی مرضی مرتبہ معاف کرو، 1000 مرتبہ معاف کرو، بلکہ راز یہ ہے کہ اس کو آپ نے معاف نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے آپ کو معاف کرنا ہے۔ ظلم کرنے والا تو ایک دفعہ کرتا ہے، اور آپ اس ظلم کو یاد کر کر کے ہر روز ظلم کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو پھر اس طرح آپ اپنے آپ کو معاف کر دیں گے، صاف کر دیں گے اور آزاد ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ اس نے جو ظلم کیا ہے وہ کون سا ظلم اور کس کا ظلم ہے اور کس نے کیا تھا۔ معاف کرنے والے کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ کس نے کیا زیادتی، کہ کس نے کیا زیادتی کی تھی۔ کہتا ہے کہ ہم نے جب یہ سنا کہ اس نے زیادتی کی ہے تو ہمیں افسوس ہوا کہ یہ کیا ہے۔ تو معاف کرنے والے کہنے لگے کہ افسوس کی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچارہ ان پڑھ نالائق آدمی ہے۔ تو کسی پیغمبر کو کئی انسانوں نے نہیں مانا، اور نہ ماننے والے کہتے تھے کہ ہم پہ جادو کر دیا ہے، سحر کر دیا، کبھی مجبور کر دیا اور کبھی کچھ کر دیا۔ ماننے والے کہتے تھے کہ ٹھیک بات ہے، وہ سنتے تھے اور پہچانتے تھے۔ تو اللہ کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق جتنا زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا ہے وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے، بلکہ بدلے میں پھر ظالم ہو جاتا ہے۔ تو ظالم سے بدلہ لیتے وقت مظلوم بھی ظالم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ لوگ اس شعبے سے ہی بچو۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ غصہ نہ کرنے والے لوگ اور لوگوں کو معاف کر دینے والے لوگ اور احسان کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کو معاف کر کے اس کو تھوڑی سی چائے بھی پلا دو، تو پھر یہ احسان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ احسان آپ ایسا کرو کہ بدی کو نیکی سے دفع کرو۔ بدی کبھی بدی سے دفع نہیں ہوتی۔ یہ بدی کی خوبی ہے کہ بدی جب بھی دفع ہوگی تو نیکی سے ہوگی، ظلم جب بھی دفع ہوگا رحم سے ہوگا۔ اگر آپ کو کبھی انتقام کا موقع ملے تو اس وقت آپ اپنے رحم دل ہونے کا، رحیم ہونے کا شعبہ دکھاؤ اور اسے معاف کر دو۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑا کچھ کر کے دکھایا ہے۔ یہ تو عام کہانیوں میں بھی مثال ملتی ہے کہ جب قاتل مہمان کے روپ میں گھر آ گیا تو وہ کہتا ہے کہ جا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ تو ہمارے گھر مہمان جو آ گیا ہے، تو ہمیں مہمان کی تواضع کرنی ہے، ہر چند کہ تو قاتل ہے پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایسا واقعہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں قتل معاف کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا قتل معاف کر دیا۔ کیا ایسا واقعہ ہوا؟ اگر ہوا تو پھر آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اب قتل سے زیادہ تو کوئی ظلم نہیں ہوتا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو آپ معاف کر دینا، قرضہ معاف کر دینا، ظلم معاف کر دینا اور ظالم کو معاف کر دینا۔ تو ظالم کو کتنی دفعہ معاف کر دینا چاہیے؟ ایک دن میں 70 دفعہ۔ تو بات یہ ہے کہ معاف کرنے والا ایک مزاج ہے اور انتقام لینے والا ایک مزاج ہے۔ اگر آپ اپنا مزاج معاف کرنے والا بنا لیں تو پھر آپ کو مشکل کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آپ کا مزاج ہوگا۔ تو پھر آپ کے خون کے اندر ٹیمپریچر بڑھ نہیں جائے گا، وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کتے کی آواز سے گداگر کا رزق کم نہیں ہوتا، آواز سگاں کم نہ کن رزق کے گدارا۔ بس آپ چلتے جائیں، وہ جو مرضی کہتا ہے آپ اپنا راستہ چلتے جائیں اور لوگوں کی آپ پرواہ نہ کریں۔
آپ اللہ کے راستے پر جا رہے ہیں تو اللہ کے راستے پر چلتے جائیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ظالم جو ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے اور ظالم کو راستے سے روکنا چاہتا ہے، اور وہ ایک نیا کھیل کھلائے گا، بدلہ اور انتقام سکھائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں آپ نے جانا تھا آپ وہاں سے رک گئے۔ کہتا ہے کہ آپ نے وہاں جانے کا وعدہ کیا تھا، تو کیا آپ وہاں گئے تھے؟ کہتا ہے کہ راستے میں ایک ظالم سے واسطہ پڑ گیا تھا، اس لیے میں رہ گیا۔ دوسرے سے پوچھا کہ آپ کو ظالم سے واسطہ پڑا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پرواہ نہیں کی اور میں منزل پر پہنچ گیا۔ تو پہلے آپ منزل پر پہنچ جاؤ، ظالم کے ظلم کا فیصلہ بعد میں کر لیں گے، بلکہ آپ اس کے ساتھ فیصلہ نہ ہی کرنا۔ ظالم ہو کر ناکام ہونے سے مظلوم ہو کر کامیاب ہو جانا بہتر ہے۔